میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. I just received a letter from Chaudhry Shujaat. اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ پی ایم ایل این کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. پی ایم ایل کاف کے جو کام کسی بھی قسم کی جمہوریت کے اعلانیہ دشمن پورے ملک کی مشینری کو ساتھ ملا کر نہ کر سکے، اس کام کی نہ صرف بہترین انداز میں ابتدا ہمارے جمہوریت کے نام لیواؤں نے کی تھی، بلکہ اس کی انتہا بھی نہایت اہتمام کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. 58 میں خود کو فیلڈ مارشل تک قرار دے لینے والے جنرل ایوب خان، 70 کی دہائی کے آغاز میں خود کو نجات دہندہ قرار دینے والے جنرل یحییٰ خان، 77 میں امیر المومنین کے خطاب سے خوش ہونے والے جنرل ضیاء الحق اور 99 میں اپنے تاریک جمہوری رویے کو روشن خیالی کا نام دینے والے جنرل پرویز مشرف عوامی جمہوریت کی اصل روح کو وہ زخم نہ لگا سکے جو گہرے گھاؤ پاکستانی سیاسی تاریخ کے ان جمہوری کہلائے جانے والے کرداروں نے لگائے ہیں. ایسے محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے ہم جمہوریت اور جمہوری رویوں کی مکمل تدفین کر کے دم لیں گے اور ہمارے بعد تیار ہونے والی نسل جمہوریت کے مرکز کی اینٹیں تک اکھاڑ پھینکے گی. اس میں شک نہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جمہوریت کی کتابی تعریف کے عین مطابق جمہوریت نہیں پائی جاتی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جمہوری دنیا میں ہو بہو کتابی جمہوریت رائج نہ ہو، لیکن جمہوریت کا ایک اخلاقی تصور ضرور پایا جاتا ہے. اور اگر آج دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ اور مہذب ممالک میں عوام کے ووٹ کو تقدس حاصل ہے اور جمہوریتوں میں اکثریتی ووٹ کی حامل جماعتوں کو بالادستی حاصل ہوتی ہے اور عوام کی طرف سے مسترد کر دیے جانے والے لوگ یا جماعتیں عوام کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر جمہوری اخلاقیات کہلائی جاتی ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری اخلاقیات نام کی کسی چیز کو تلاش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے. المیہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تدریجی تسلسل ہے جس میں تیزی اس وقت آئی جب مغربی پاکستان قرار دیے گئے حصے نے مشرقی پاکستان بنا دیے گئے حصے کے عوام کے حق کے رائے دہی کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا. یاد رکھنا چاہیے کہ جو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے وہ احتیاط کے ایک لازمی جزو کا انکار کرتے ہیں اور آگے آنے والے حادثوں کے بعد ان کو یاد کرنے والا بھی کوئی پیچھے نہیں رہتا. یہی کچھ ہماری سیاسی تاریخ میں ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اور آثار سے واضح ہے کہ ہم نے دہائیوں سے جن حوادث کی آبیاری کی ہے ان کی جھلکیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اگر اختصار سے کام لیا جائے تو فلیش بیک ہمارے سامنے جو تصویریں لاتا ہے وہ عبرتناک ہیں. ہمارے سب سے زیادہ چاہے جانے والے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جب اپنے تمام قریبی ساتھیوں اور مددگاروں سے چھٹکارا پا چکے تو ان کے مخالفین بھی یہ جان چکے تھے کہ اب وار خالی نہیں جائے گا. اس وقت کے سیاسی افق پر صرف چند دانے ایسے بچ گئے تھے جو بھٹو صاحب کے انتقامی مزاج اور انتہا کو پہنچی ہوئی خود پسندی کو نہ صرف اچھی طرح جانتے تھے بلکہ اس کا شکار بھی ہو چکے تھے. لیکن پھر بھی جمہوریت چاہے بھٹو صاحب کی شکل میں ہو اس کو ضیاء الحق آمریت سے بہتر سمجھتے تھے، جیسے بھٹو صاحب کے دور میں ہی تشدد کا شکار ہونے والے مراج محمد خان اور جے اے رحیم وغیرہ. بیچ میں ایک دورانیہ ایسا بھی آیا جب جنرل ایوب خان کی طرح ضیاء الحق نے بھی کچھ سیاسی کاشتکاری کی اور جی ایچ کیو کے گملوں میں سیاسی پودے اگائے گئے جن کو آگے چل کر جمہوریت کا علم تھامنا تھا. واضح ہے کہ ان میں کچھ نئے بیج تھے اور کچھ پرانے پودوں کی ہی پیوند کاری کر کے ان سے جمہوری کونپلوں کی توقع باندھی گئی. اسی خصوصی شجرکاری سے تعلق رکھنے والے دو شاخدار سیاسی خانوادوں نے 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں خاصا جھاڑ چنکار پھیلایا ہے اور دنیا ان دونوں جمہوری کہلائے جانے والے سلسلہ وار خاندانوں کو پنجاب کا اقتدار حاصل کرنے کی کوششوں کے عملی مظاہرے کو کئی ماہ سے دیکھ رہی ہے اور کچھ لوگ اس میں جمہوریت کی خوشبو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس منظر کی سب سے حیران کن تصویر یہ ہے کہ دونوں جمہوری قرار دیے گئے سیاسی گلستانوں کو مشقیں بھر بھر کر پانی دینے والے مالی اسی ذوالفقار علی بھٹو کے داماد اور سیاسی وارث ہیں جو مختلف ادوار میں دونوں کے ازلی دشمن بھی تھے اور اب دونوں کے نجات دہندہ بھی ہیں. شاید یہی ہماری پیچھے بچ رہنے والی جمہوریت کا اصلی حسن ہے. یہ بھی یاد رہے کہ دونوں سیاسی خانوادوں کی اصل پہچان اور سیاسی شروعات کا مرکزی نقطہ بھٹو دشمنی تھی
ایک کے سیاسی نوادرات میں وہ کلم شامل ہے جس سے بھٹو کو سزائے موت دی گئی، دوسرے کے پاس وہ تاریخی تصویری خزانہ ہے جس میں بھٹو خاندان کے تمام دشمن ان کے ساتھ خوش و خرم کھڑے نظر آتے ہیں۔ جمہوریت کی نشو و نما اور آبیاری کی اس تاریخ میں اگرچہ بھٹو صاحب کی جانشین بینظیر بھٹو صاحبہ کا کردار شامل ہے، لیکن انہیں موجودہ حالات اور رویوں کے تناظر میں کہیں بہتر قرار دیا جاتا ہے۔ بینظیر بھٹو نے جن مشکل حالات میں آمریتوں کا مقابلہ کیا اور جاندار جمہوری روایات کی پاسداری کی، ان سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔ بلا شبہ وہ ابتلا کے دور میں ایک درخشندہ روایت تھیں اور شاید آخری روشن روایت تھیں جن کے بعد تاریخی کے آثار بہت نمایاں ہیں۔ اگر محتاط اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے تو ہماری ڈگمگاتی جمہوری روایت میں سودے بازی اور دھوکہ دہی کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کی عملی کوششوں کا بھرپور آغاز 2 دہائی قبل ہوا، جب پارٹیاں توڑ کر نئی سیاسی پارٹیاں اور باغی گروپ تیار کیے گئے۔ اگرچہ ان باغی گروپوں اور نئی سیاسی پارٹیوں کی لگام اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں تھی، لیکن مہروں کا کردار انہی سیاسیوں کے پاس تھا جو جمہوریت اور جمہوری آزادی کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اس طرح کی کوششوں میں پیسے، لالچ، عہدوں اور مخالف کو کچل دینے جیسے انعامات اور سزاؤں کا عمل دخل مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے ہماری نام نہاد جمہوری روایت بری طرح داغدار ہونے لگی۔ جو جتنا موقع پرست اور لالچ زدہ تھا، مختلف ادوار میں اتنا ہی اقتدار میں شامل رہا۔ ملکی معیشت اور انتظام ریاست اس کی بھینٹ چڑھتا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ اپنا کھیل کھیلتی رہی، عدلیہ پر بک جانے اور کینگرو کورٹس تک کے الزامات لگتے رہے۔ سیاسی وابستگیاں ایسے نیلام ہونے لگیں جیسے منڈیوں میں نئی آنے والی اجناس کی نیلامی ہوتی ہے۔ کمزور اور لالچی حکومتیں عوامی دولت کو اپنے قرابت داروں میں بانٹنے لگیں اور سیاسی مفادات کے پیش نظر بڑے بڑے ٹھیکے دیے جانے لگے۔ کبھی سنا جاتا کہ جہاز بھر بھر کر نوٹوں کے صندوق من پسند فیصلوں کے لیے پہنچائے جاتے اور کبھی وزارتوں کی بولیاں لگتی۔ صوبوں اور اضلاع تک کے انتظامی عہدوں کے لیے ریٹ مختص کر دیے گئے، غرض جو کچھ بک سکتا تھا اس کو بیچا گیا۔ لیکن ان کرداروں نے جمہوریت جس کی تعریف انہوں نے خود مرتب کی تھی، اس کی چادر کو اوڑے رکھا۔ اب ہمارے پاس مناظر بچے ہیں، وہ چاہے چھانگا مانگا کے مناظر ہوں، وہ سندھ ہاؤس کے مناظر ہوں یا پنجاب ہاؤس کے مناظر، یا پھر وہ میریٹ ہوٹل کے مناظر ہوں یا سرینا ہوٹل کے مناظر، یا پھر ہماری قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے مناظر، یا پھر ہماری عظیم ترین سینٹ کے مناظر، وہ سینٹ الیکشن کے مناظر ہوں یا رقم تقسیم کرنے کے مناظر ہوں، وہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کے مناظر ہوں یا عدم اعتماد کی رات قیدیوں والی گاڑی کے مناظر ہوں، وہ سڑکوں پر مار کھاتے عوام کے مناظر ہوں یا احتجاجی جلسوں اور ریلیوں کے مناظر ہوں، وہ سڑکیں اور پل بند کیے جانے کے مناظر ہوں یا اسمبلی کے اندر پولیس کی یورش کے مناظر ہوں، وہ مہنگائی کے پھیلتے ہوئے سایوں کے مناظر ہوں یا بولی لگا کر ساتھ جانے کے لیے تیار اراکین پارلیمنٹ کے مناظر ہوں، وہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے امیدواروں کی حالت زار کے مناظر ہوں یا آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے کے مناظر ہوں، چاہے وہ گزرے ہوئے کل کے ہی مناظر کیوں نہ ہوں، جب اراکین اسمبلی سپریم کورٹ کے حکم پر دوبارہ وزیر اعلیٰ چن رہے تھے اور پھر ایک مردیاہن قرار دیے گئے ہماری جمہوریت کے چیمپئن کی مسلسل کوششوں سے 10 ارکان والی سیاسی جماعت کے صدر کا خط پہنچ گیا۔ یہ سارے مناظر یہ کراہت امیز مناظر ہیں۔